گھر کی ٹریننگ میں سب سے زیادہ جو سخت ٹریننگ ہوتی ہے نا، وہ باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے ہوتی ہے. تو اگر ماں باپ اپنے بچے کو شروع سے ٹائٹ رکھیں. آپ نے کبھی اپنی اولاد کو اس بات کے اوپر مارا کہ اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جبکہ حکم ہے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی عادت ڈالو، اور جب وہ 10 سال کا ہو کے بھی نماز نہ پڑھے تو اس پہ سختی کرو. اس بات پر ہاتھ اٹھایا کہ آپ کے بچے نے نماز کیوں نہیں پڑھی، جمعے میں سب سے پہلے کیوں نہیں گیا، اس نے روزہ کیوں توڑا، اس نے روزے کیوں پورے نہیں رکھے، فجر کی نماز مسجد میں جا کر کیوں نہیں پڑھی، اس نے روزانہ 1 پیج قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں کی؟ نہیں. آپ نے ہمیشہ اس کو اس بات پر ڈانٹا اور مارا کہ اس نے ہوم ورک پورا کیوں نہیں کیا، اس نے کوچنگ سینٹر مس کیوں کیا، اس نے ٹیوشن میں اپنے سر سے پڑھائی کیوں نہیں کی، فیلڈ ٹرپ کے اوپر وہ کیوں نہیں گیا، اسکول کے ٹیبلوز کے اندر اور اسکول کے جو فنکشنز ہوتے ہیں اس کو اس نے اٹینڈ کیوں نہیں کیا، اس نے اپنے دوستوں کی گیدرنگ میں کیوں نہیں گیا. آپ ان باتوں پر، دنیاوی باتوں پر بہت سخت تنقید کرتے ہیں، بہت سخت اور متشدد ہو جاتے ہیں. لیکن آپ اگر دین میں بھی تھوڑی سی سختی اختیار کرتے تو بچہ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں نکلتا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے بہت پسندیدہ ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بار ہم سے دوبارہ ویلاگ میں وہی سوالات اکثر و بیشتر جو ریپیٹ کیے جاتے ہیں، اس میں ایک سوال بار بار آتا ہے کہ اولاد اگر نافرمان ہو تو کیا کیا جائے؟ اگر اولاد والدین کو یہ کہتی ہو کہ آپ پرانے دور کے لوگ ہیں، آپ کو کیا معلوم، تو کیا کیا جائے؟ اولاد اگر اپنے والدین سے بدتمیزی کرتی ہو، ان کی حکم عدولی کرتی ہو، ان کی ہر بات پہ آرگیومنٹس کرتی ہو، ان کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ان کو ایڈوانس نہ سمجھتی ہو، ان کے ساتھ اگر بدتمیزی کرتی ہو، ان کی نافرمانی کرتی ہو، تو کیا کیا جائے؟ اولاد اگر پڑھ لکھ لے اور اپنے والدین کو ان پڑھ، جاہل اور گوار سمجھے تو کیا کیا جائے؟ اولاد اگر اچھی گاڑیوں میں سفر کرے اور ان کے والدین بسوں میں اور رکشاؤں میں اور ٹیکسیوں میں سفر کریں تو کیا کیا جائے؟ اولاد اگر اچھی پلیٹوں میں کھانا کھائیں، اولاد اگر اپنی بیوی کی باتوں میں آئیں اور اپنے والدین سے بدسلوکی کریں تو کیا کیا جائے؟ ناظرین محترم، یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں شاید ایک نشانی بھی ہے کہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی. سوشل میڈیا پہ اس طرح کے سوالات بہت آتے ہیں کہ ہماری اولاد بدتمیزی کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، بدسلوکی کرتی ہے، کہنا نہیں مانتی ہے، گالیاں تک دیتی ہے. اس جگہ پر تو ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں ماں باپ کے اوپر. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو والدین کے فرما بردار اور اطاعت بردار ہوں گے، ان کی اولاد ان کی فرما بردار ہوگی، ورنہ کوئی راستہ نہیں ہوگی. اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. اگر آج ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو کل ہماری اولاد ہماری خدمت کرے گی. ہم املی کا پودا لگا کر آم کا انتظار کر رہے ہیں. کیا کل ہم نے زندگی میں آم کو بویا تھا جو آج ہم آم کے پھل کا انتظار کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. یقیناً نہیں. یہ 4 دن کی دنیا ہے صاحب، یہ تو گزر ہی جائے گی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے اس مفہوم کو کہاں لے کے جائیے گا کہ تم پہ سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے. 3 دفعہ فرمایا. صحابی رسول نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کس کا؟ تو 3 مرتبہ فرمایا تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے. پھر فرمایا تم پہ سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے. تمہارے پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے. اس کے بعد تمہارے باپ کا ہے. آج اگر ہم اس ماں سے بدتمیزی کرتے ہوں جس نے 9 مہینے تک اپنی کوکھ میں ہم کو رکھا، تو ہم سے بڑا اس دنیا میں بدقسمت انسان کوئی نہیں ہے. تو جو شخص اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتا، ان کی فرما برداری نہیں کرتا، تو پھر وہ یہ امید بھی نہ رکھے کہ کل کو اس کی اولاد اس کے ساتھ وہ سب کچھ حسن سلوک کر سکے گی، اس کی خدمت کر سکے گی. یہ پھر اس کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ایک شعر عرض کرتا ہوں: وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اس میں بہت ساری جگہوں پہ رول جو پلے ہوتا ہے نا، وہ والدین کی طرف سے بھی ہوتا ہے. جب آپ کی اولاد بگڑ رہی ہوتی ہے اس وقت آپ کو اس بات کا خیال نہیں آتا. جب آپ اپنی اولاد کو سونے کا نوالا کھلاتے ہیں اور شیر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، تب آپ کو اس بات کا خیال نہیں آتا. آپ کو اس بات کا خیال کیوں نہیں آتا جب آپ اس کے بیجا لاڈ پیار اور اس کے نخرے پورے کر رہے ہوتے ہیں؟ تب آپ کو اس بات کا خیال کیوں نہیں آتا؟ آپ کو اس بات کا خیال اس وقت کیوں نہیں آتا جب وہ بگڑ رہا ہوتا ہے، جب وہ ہاتھ میں موبائل لے کے محلے میں گھوم رہا ہوتا ہے، جب اپنے دوستوں کے ساتھ رات کو دیر سے گھر پر آتا ہے؟ جب آپ اس کو اس وقت کیوں نہیں روکتے؟
ہم اس کو اپنی اولاد کو اس وقت نہیں روکتے، اس وقت نہیں ٹوکتے کہ جب وہ ہمارے سامنے بگڑتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جی ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارا بیٹا آسٹریلیا میں رہتا ہے یا ہماری بیٹی امریکہ میں رہتی ہے اور بگڑ جاتی ہے، نہیں، ہماری اولاد ہماری ناک کے نیچے بگڑتی ہے۔ ہم سب سے بڑا رول اپنی اولاد کو بگاڑنے میں پلے کرتے ہیں۔ گھر کی ٹریننگ میں سب سے زیادہ جو سخت ٹریننگ ہوتی ہے نا، وہ باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اگر ماں باپ اپنے بچے کو شروع سے ٹائٹ رکھیں، آپ نے کبھی اپنی اولاد کو اس بات کے اوپر مارا کہ اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی، جبکہ حکم ہے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی عادت ڈالو، اور جب وہ 10 سال کا ہو کے بھی نماز نہ پڑھے تو اس پہ سختی کرو۔ اس بات پر ہاتھ اٹھایا کہ آپ کے بچے نے نماز کیوں نہیں پڑھی، جمعے میں سب سے پہلے کیوں نہیں گیا، اس نے روزہ کیوں توڑا، اس نے روزے کیوں پورے نہیں رکھے، فجر کی نماز مسجد میں جا کر کیوں نہیں پڑھی، اس نے روزانہ 1 پیج قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں کی؟ نہیں، آپ نے ہمیشہ اس کو اس بات پر ڈانٹا اور مارا کہ اس نے ہوم ورک پورا کیوں نہیں کیا، اس نے کوچنگ سینٹر مس کیوں کیا، اس نے ٹیوشن میں اپنے سر سے پڑھائی کیوں نہیں کی، فیلڈ ٹرپ کے اوپر وہ کیوں نہیں گیا، اسکول کے ٹیبلوز کے اندر اور اسکول کے جو فنکشنز ہوتے ہیں اس کو اس نے اٹینڈ کیوں نہیں کیا، اس نے اپنے دوستوں کی گیدرنگ میں کیوں نہیں گیا۔ آپ ان باتوں پر، دنیاوی باتوں پر بہت سخت تنقید کرتے ہیں، بہت سخت اور متشدد ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اگر دین میں بھی تھوڑی سی سختی اختیار کرتے تو بچہ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں نکلتا۔ تو یاد رکھیے، اپنے بچے کو کنٹرول کرنے کی ابھی سے عادت ڈالیے۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق اور 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچہ فرما بردار ہوگا۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ لوگ جو اپنے رب سے ہدایت پر ہیں وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 کا مفہوم ہے، یہ 111 مرتبہ روزانہ پڑھ کے بچے کو پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بچہ آپ کا وفادار ہوگا۔ بچے کو پنجگانہ نماز کی پابندی کرائیں، بچے کو باوضو رہنے کی ترغیب کریں، بچہ انشاءاللہ فرما بردار ہوگا۔ بچے کو ڈانٹنے سے اور مارنے سے اور سختی کرنے سے پرہیز کریں، اس کو لاڈ پیار اور محبت اتنی دیں جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے، بچہ آپ کا انشاءاللہ فرما بردار ہوگا۔ فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھیں، 2 نفل صلاۃ اللیل پڑھ لیں، اور اگر سو جائیں تو تہجد پڑھ لیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں سلام قولا من رب رحیم۔ یاسین شریف میں ہے سلام قولا من رب رحیم، 100 مرتبہ پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی اولاد کی واپسی کے لیے دعا کریں، اس کے نیک بن جانے کے لیے دعا کریں، اس کو فرما بردار بنانے کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی، کبھی وہ آپ کے راستے سے نہیں ہٹے گی۔ اور ایک اور وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی ان بچوں کے لیے جو بچے اپنے ماں باپ کی حکم عدولی کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچہ آپ کے کنٹرول سے باہر نہیں جائے گا۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، بچہ آپ کی پراپرٹی ہے، اولاد آپ کی پراپرٹی ہے، یہ آپ کی آخرت کا سرمایہ ہے۔ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہی بچہ ہے جو ایصال ثواب کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا، یہی آپ کو ایصال ثواب کر کے آپ کی قبر کو روشن کرے گا، یہ ایصال ثواب کر کے آپ کی آخرت کو حسین و جمیل و رنگین بنائے گا۔ تو برائے مہربانی اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے ضائع مت کیجیے۔ پنجگانہ نماز کی پابندی رکھیے، باوضو رہنے کی کوشش کیجیے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے، تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 34 مرتبہ، اللہ اکبر پڑھیے، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے، پرندوں کو باجرہ ڈالیے، زمزم سے دوستی کیجیے، زمزم کو اپنی زندگی میں شامل فرما لیجیے۔ میرا واٹس ایپ نمبر اور اسکائپ آئی ڈی آغا منہاج جو اس وقت اسکرین پر موجود ہے، مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر لیجیے گا، میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اپنے میزبان آغا منہاج کو اس ویلاگ سے اجازت مرحمت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا مرضت فهو يشفين